بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین. وبعد ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ نے بریک سے پہلے ہم سنا کہ ہم کعبے کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اس سے روشناس کرا رہے تھے، چونکہ یہ جو پروگرام آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں لبیک، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ اس جگہ اور ان مقامات مقدسہ جو ہے نا، ان کے بارے میں آپ کو کم از کم کچھ علم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح یہ ترتیب بنی ہے. تو حضرات گرامی ناظرین کرام، جب ہم نے پچھلی نشست بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، کس طرح حضرت جبریل امین اس میں جنت سے اس حجر اسود کو جو اس وقت بالکل سفید تھا تو اس کو لے کر آئے اور وہاں نصب کیا. پھر ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا کہ وہ طوفان نوح جب آیا تو اس میں وہ جو عمارت تھی وہ منہدم ہو گئی اور صرف ایک ٹیلہ سے رہ گیا. جب بعثت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ نے انہیں حکم دیا. تو اب اسی کے بارے میں ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجر علیہ السلام پانی کی تلاش کے لیے گھومتی پھر رہی تھیں، یہاں تک کہ 7 چکر جب ان کے وہاں ہو گئے تو جس کو آج تک حجاج کرام جو ہیں اب تک 7 چکر لگاتے ہیں. ایک دفعہ صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ تک چلتے ہیں، دوسرا چکر مروہ سے شروع ہوتا ہے اور صفا پر ختم ہوتا ہے. تو اس طرح صفا سے شروع ہو کر مروہ پر 7 چکروں کی انتہا ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کا جو مظاہرہ اور اپنی شفقت کا مظاہرہ اس طرح فرمایا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رو رہے تھے اور اپنی ایڑیاں وہاں اس زمین پر مار رہے تھے، تو وہاں سے اللہ پاک نے اس چشمے کو جاری کر دیا اور جس کو بی بی ہاجرہ نے جب آ کر دیکھا تو وہ باغ ہو گئیں اور وہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے اس کے ارد گرد جو ہے نا احاطہ کرنا شروع کر دیا اور کہا زم زم کا اصل معنی یہ ہے کہ رک جاؤ. اللہ پاک کو چونکہ اپنے محبوبین کی یہ ادائیں پسند آئیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دعائیں کی ہیں، پھر آدم علیہ السلام کو جس طرح حج سکھایا گیا ہے، تو یہ جو چکر حضرت ہاجر علیہ السلام نے لگائے صفا اور مروہ کے درمیان میں تھوڑی سی چال ان کی جو ہے وہ تیز ہو گئی تھی، وہ آج تک اللہ پاک نے اسی طرح محفوظ رکھی اور اس امت کے لیے اور ساری کائنات کے لیے جو بھی وہاں جائیں ان کے لیے یہ ایک رکھ دیا گیا ہے کہ اسی طرح آپ کریں. یہ ادائیں اللہ پاک کو پسند ہیں. آپ اگر عموماً ان عبادات کا اور خصوصاً حج کا اگر آپ سوچیں تو آپ کو یہ ایک مادی نظر سے اگر دیکھیں تو آپ کو پاگل پنہ نظر آئے گا، لیکن یہ پاگل پنہ نہیں ہے. اصل میں اللہ پاک کو یہ ادائیں پسند ہیں اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ یہ طریقے اپنائے اور اس طریقے سے آگے جائے، اور اس میں اللہ پاک نے اس کے لیے منافع دنیاوی اور اسی طرح اخروی منافع اور منفعتیں اور اس کے لیے رکھی ہیں اللہ پاک نے کہ وہاں اس کو ملیں گی اور یہاں بھی ملیں گی. تو جہاں وہ کنواں ہے اس کو آج تک زمزم کا کنواں کہتے ہیں. کتنی تعداد میں 3 ملین 3.5 ملین لوگ تو حج کے موقع پر وہاں جاتے ہیں. وہاں سے جتنے لوگ زیادہ جائیں گے اتنا اللہ پاک اس سے اور زیادہ نکال لیتے ہیں. اور پورے 12 مہینے مکہ مکرمہ میں لوگ اپنے گھروں میں صرف زمزم استعمال کرتے ہیں، کوئی دوسرا پانی وہاں نہیں استعمال کرتے.
وہ یہی پانی پیتے ہیں، بلکہ اس کے ٹینک یہ بڑی بڑی ٹینکیاں جو ہیں نا وہ بھر کر مدینہ منورہ لے جائی جاتی ہیں۔ وہاں مدینہ منورہ اور یہ آس پاس کی آبادیوں والے جتنے ہیں اپنے گھروں میں وہ جو ڈرمز ہیں وہ بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں جو اگر آپ حضرات گئے ہوں اور اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ وہاں نہاتے بھی ہیں، حالانکہ یہ نہانا مکروہ ہے لیکن وہ اس کو نہانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جتنے لوگ زیادہ آتے ہیں اتنا اللہ پاک اس میں اور برکت ڈال کر نکال لیتے ہیں، جتنا کم ہو جاتا ہے اتنا کم چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہو گیا اور پھر امٹ کر جو ہے نا باہر نکل اور طوفان کی شکل میں اختیار کر گئے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک حج کے موسم میں یا رمضان کے مہینے میں جب لوگوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا ملینز کے حساب سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، گھروں میں بھی لے جاتے ہیں، جو سلسلہ 12 مہینے دوسرے مہینوں میں چل رہا ہوتا ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور یہ ایکسٹرا یہ مزید جو لوگ آ جاتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، لیکن اس میں کمی کوئی نہیں آتی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جن مہینوں میں لوگ نہیں ہیں تو یہ جو ہے نا وہ اسی مقدار میں چل رہا ہے اور یہ اس سے امٹ کر جو ہے نا باہر حرم شریف کو یا اس کے باہر احاطے میں طوفان آ گیا ہے یا وہاں پر جو ہے سیلاب آ گیا ہے، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو 5 دن تک یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں تنہا رہے۔ 5ویں دن جو ہے وہ بنو جرہم کا کچھ آدمی، اس قبیلے کے کچھ آدمی جو ہیں انہوں نے صحرا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرندے ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ پرندے بھی عموماً اس طرف جاتے ہیں کہ جہاں پانی ہوتا ہے، تو پرندوں کی اتجاہ میں جو ہے نا ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ضرور کوئی پانی ہے، تو وہی ادھر سے نکل کے آ گئے۔ دیکھا تو آگے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اجازت چاہیے ان سے، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ یہاں لق و دق صحرا میں وہ چونکہ اکیلے تھے تو جو قافلے والے وہاں اجازت لے کر وہیں آباد ہو گئے۔ پھر بنو قنطور جو ہے وہ اس کے آدمی بھی وہاں آ بسے، تو اس طرح خانہ کعبہ کے آس پاس جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا کہ جس کو اللہ پاک نے سورۃ صافات میں بیان کیا ہے، اور اس کا ذکر فرمایا ہے ان الفاظ میں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين، یعنی بس جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی حاجرہ کے پاس جو ہے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے جو ابھی جوان ہونے کے قریب تھے تو ان کو لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کا ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو 3 دن تک جب یہی خواب دیکھا تو آپ آخر 10 ذی الحجہ کو ذبح کرنے کا جو ہے نا ارادہ کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کے متعلق جو ہے انہوں نے مشورہ کیا کہ بیٹا مجھے خواب میں یہ حکم ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں تجھے قربان کر دوں اور تجھے ذبح کر دوں، تو سوچ کر بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ یہ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آج کل کی ہم اولاد کو دیکھیں اور والدین کو بھی دیکھیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو پکارتے ہیں اور کس طرح بچے ان کو پکارتے ہیں۔ بعض بچے تو اپنے والدین کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کتنے ہی دن اور کتنے ہی مہینے اور کتنے ہفتے اور کتنے مہینے اور سال گزر جاتے ہیں اور اپنے والد کو یا والد والدہ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں۔ بلکہ یہاں اس معاشرے میں تو یہاں تک سنا گیا ہے بہت سارے لوگوں سے جو عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، اور دیکھا بھی گیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں خصوصاً اس سوسائٹی کے کہ جو مسلمان نہیں ہیں،
وہ تو اپنے والدین سے پتہ نہیں کرسمس کے موقع پر ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے، اور پتہ نہیں 10 سال سے 15 سال سے انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا۔ والدین ترستے ہیں کہ کوئی ہمیں ابو مم یا ڈیڈ کچھ کہے۔ تو یہ ہیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ حکم الہی کی تعمیل کیجئے، مجھے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ صابر پائیں گے۔ آج کل اگر کوئی والد اپنے بیٹے سے کہے کہ جو کچھ آپ کے بینک بیلنس جو کچھ آپ کا بینک بیلنس ہے وہ ہم مجھے دے دو، کوئی بیٹا بھی تیار نہیں ہے، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن اپنا بینک بیلنس اپنے والدین کو نہیں دے گا۔ باپ اگر کہے کہ آپ کا یہ مکان جو ہے وہ میں بیچتا ہوں، میں ضرورت مند ہو گیا ہوں، کوئی بیٹا اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح بے رخی اختیار کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر دے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو بلائے گا بھی نہیں، اور اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو اللہ پاک ایسی اولاد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں جب اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا حکم ہوا تو آپ نے حکم کی تعمیل میں منی کے مقام پر جو ہے 100 دمبوں کی قربانی کی۔ جب دوسری شب وہی خواب پھر دیکھا تو دوبارہ حکم کی تعمیل میں آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات جب پھر اپنے خواب میں قربانی کا حکم پایا تو آپ نے اس کا ذکر جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا، کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منی پہنچے۔ منی وہ مقام ہے، یہاں شیطان نے انسانی شکل اختیار کر کے، انشاءاللہ اس کی تفاصیل جو ہے نا کسی اور نشست میں پھر بتائیں گے، ہر ایک جو سٹیپس سے ہم گزر رہے ہیں۔ فی الحال ہم صرف آپ کو مختصر الفاظ میں اس پس منظر، اس حج کا پس منظر بتا رہے ہیں، چونکہ لبیک یہ پروگرام ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ کہاں حاضر ہوں؟ وہ کون سے مقامات ہیں، کیوں ہیں وہ، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ ہونا ضروری ہے، ہمیں اس کے بارے میں پہچان ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں یا ہمارے جو بھائی اور ہماری بہنیں جو جا رہی ہیں تو وہ کون سے مقامات ہیں اور کیوں ہیں وہاں، کیوں یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہ جو منی کا مقام ہے جہاں جمرۃ العقبہ ہے، کہ جو پہلے دن جب آپ کنکریاں مارتے ہیں، جس کو جمرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں اور اس کو عقبہ بھی کہتے ہیں، یہ نزدیک ترین، چونکہ مکے کی طرف جو نزدیک ترین ہے، تو یہاں واقعہ ہے۔ تو یہاں شیطان آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اس رستے سے ہٹانے کی اور اپنے اس کام سے باز آ جائیں، یہ ورغلانے کی کوشش کی۔ تو آپ نے وہاں ان کو جب بہکانے کی یہ کوشش کی تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک کے دربار میں دعا کی اور فرمان الہی کے وہ موجب جو ہے 7 دفعہ اس شیطان کو 7 کنکریاں ماریں تو وہ فرار ہو گیا۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر شیطان جو ہے نا وہ انسانی شکل میں نمودار ہوا اور کہا کہ آپ کا خواب غلط ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہو۔ آپ نے جو ہے نا جس کو جمرۃ الوسطیٰ کہتے ہیں، تو وہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے اور دعا کی، تو وہاں پر انہیں جو ہے نا پھر 7 کنکریاں ماری، جو آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو وہاں سے تھوڑا سا جب آگے بڑھے تو اس مقام پر جہاں جمرۃ الاولیٰ ہے، الجمرۃ الاولیٰ، تو وہاں پر شیطان نے جو ہے نا پھر آپ کو ورغلانے کی اور بہکانے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں ماریں۔ تو اس واقعے کی یاد جو ہے اب تک منی میں یہ ہے کہ جو بھی ان پہلے دن جو ہے جمرۃ العقبہ اور جمرۃ الکبریٰ جو ہے نا اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، دوسرے دن جو ہے نا وہ الاولیٰ اور وسطیٰ اور کبریٰ تینوں کو مارتے ہیں،
پھر اس طرح دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی اس طرح مارتے ہیں۔ اس کی تفاصیل چونکہ انشاءاللہ آئندہ آئیں گی، یا جن حضرات نے سوال اس کے بارے میں کیا تو انشاءاللہ اس کے جواب میں اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو اس کے بعد